آپ خدا کے لیے اپنی بات کو سرکار کی گود میں بیٹھے یار میں سرکار کی گود میں بیٹھوں یا جس کی مرضی گود میں بیٹھوں اس کو چھوڑیں آپ. میں پاکستان کی گود میں بیٹھا ہوں, میں نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, میں نے ریاست کے لیے سوچنا ہے, ملک کے لیے سوچنا ہے. اس کا نا ایک ہی یہ کوئی بات ہے, کوئی تجویز دینا یار, دیکھیں کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس. دیکھیں بات کیا کہ پہلے تو یہ جو تعداد ہے نا, اس کو تھوڑا سا آپ اس کی تصحیح کر لیں. یہ ہیں کمرشل میٹر ہولڈرز. اچھا, کمرشل میٹر ہولڈرز میں مساجد بھی آ جاتی ہیں, سروس پرووائڈرز بھی آ جاتے ہیں, یعنی حجام کی دکان بھی ہے, بیوٹیشن بھی ہے اس کے اندر ٹریول ایجنٹس بھی ہیں, سارے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر. تو جو ہمارا جو اسپیسیفک ایریا ہے وہ ہیں ٹریڈرز وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامان تجارت خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو ان کی جو ایگزیکٹ تعداد ہے اس کو تو آپ اس طرح مینشن نہیں کتنی ہوگی اندازاً ویسے؟ ہمارے خیال میں ہم ہوگی لاکھوں میں ہی, ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی ہزاروں میں ہوگی لاکھوں میں, بٹ اتنے لاکھ بھی نہیں ہے جتنے یہاں پر بنا دیے گئے ہیں. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب تاجروں کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے آئندہ اپنی کاروباری زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے. اچھا, کیونکہ جتنے ود ہولڈنگ ٹیکسز نان فائلرز پر لگا دیے گئے ہیں, میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ نان فائلر کا کاروبار کرنا محال ہو چکا ہے. وہ نہیں کر پائے گا بیکاز ابھی 236 جی اور ایچ لگی ہے جس میں ہر پرچیز پر اس کو 2.5% ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اب وہ 2.5% ٹیکس جو ہے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے. اب یہاں تو وہ آگے کنزیومر کو پاس کرے گا, اس سے مہنگا ہو جائے گا, یا اس کی چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. اگر اس کے ساتھ والا جو ہے وہ فائلر بیٹھا ہوا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ ہی نہیں کر پائے گا, تو اس کا تو کاروبار بند ہو جائے گا نا. تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے, آسان طریقہ نکالا جائے کہ یہ تاجر جو ہیں یہ رجسٹرڈ ہو جائیں اور فائلر بن جائیں. اگر یہ فائلر بن جائیں گے تو جائیداد بھی ان کو سستی ملے گی, خریدیں گے, ان کو ٹیکس بچے گا, گاڑی کی خرید و فروخت, ٹرانزیکشنز کرنے میں, بینکنگ ٹرانزیکشن, یعنی اتنے وہ جو ہیں آپ کے وہ درجنوں ایوینیوز ہیں جہاں پر فائلر اور نان فائلر کی تفریق کی گئی ہے, اور نان فائلر کو بے انتہا ٹیکسز اور جرمانے لگائے گئے. اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے اس ملک میں اب کوئی, اس کو فائلر بننا پڑے گا, اور اس کے لیے اس میں آسانی ہے, چہ جائے کہ وہ نان فائلر رہ کے جرمانے بھرتا رہے اور اپنے آپ کو FBR زدہ بھی کرتا کر دے. عتیق میر صاحب, لیکن سوال یہاں پہ سر یہ ہے کہ چلے مان لیا 36 لاکھ تعداد نہیں ہوگی, آدھا کر لیتے 17 لاکھ ہوگی, آدھی پھر بھی صرف 50,000 لوگ جو ہے وہ فی الحال رجسٹرڈ ہوئے ہیں. کیا آپ تاجر حضرات نہیں بھرنا چاہتے ٹیکس؟ کیا آپ لوگ فائن پے کرنے پہ زیادہ خود کو کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں, چاہے جائے کہ آپ حکومت کو ٹیکس دیں؟ سر دیکھیں, پاکستان کی بدقسمتی یہ رہی ہے, جب بھی اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بغیر من باریاں کی گئی اپنے طور پہ, یا IMF کے کہنے پر جب بھی کوئی اسکیم بنائی اس میں بہت سارے ابہام پیدا ہوئے, بہت ساری چیزیں ایسی الجھنیں سامنے آئی کہ انتشار کا سبب بنی. یہ بھی اسکیم ایسی ہی اسکیم میں سے ایک ہے. آپ دیکھیں کتنا بڑا مذاق ہے کہ آپ نے علاقہ طے کیا, کراچی میں جیسے بہت سارے ایریاز ہیں, آپ نے ایک علاقہ منتخب کیا کہ اس 7,20,000 ٹیکس دے گا سالانہ, جس میں ہر ماہ اسے 60,000 جمع کروانے, اور ہر ماہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ بھی جمع کروائے گا. اب سوچنے کی بات ہے, کیا اس علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں, جتنے بھی کاروبار ہیں, ان سب کی کیٹیگری ایک ہی ہے؟ اس میں چھوٹا کاروباری ہے ہی نہیں, سب ایک ہی لاٹھی سے ہانک دیے گئے. تو یہ ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جو انہوں نے کس سے پوچھا, کس سے رائے لی, کس نے بتایا. لیکن سر یہ تو پرابلم ہے نا, آپ سے 2015 میں بھی رائے لی گئی, 19 میں بھی رائے آپ سے لی گئی, 2006 میں بھی رائے لی گئی تھی مشرف صاحب کے زمانے میں, لیکن تاجر نے کبھی اس بات پہ ایگری ہی نہیں کیا کہ وہ ٹیکس دے گا. اگر چھوٹا تنخواہ دار آدمی 50-60 ہزار کمانے والا آدمی اگر ٹیکس دے سکتا ہے اپنے حساب سے, تو چھوٹا تاجر ٹیکس کیوں نہیں دے سکتا؟ سر دیکھیں, ٹیکس تو چھوٹا تاجر دے ہی رہا ہے, یہ تو فائلر نہ بن کر وہ اپنا نقصان کرتا ہے. میں تو ہمیشہ اس کی حمایت کرتا ہوں کہ فائلر بننا چاہیے, لیکن میں تو اس اسکیم کی بھی ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں, یہ جو تاجر دشمن اسکیم ہے, یہ سارا پریکٹس تو اسی اسکیم کے لیے ہے. دوسری بات, یہ اسکیم اس ریشو کے ساتھ, اس ٹیبل کے ساتھ ایک ایسے وقت میں لائی گئی ہے کہ 3 ماہ سے مارکیٹیں سخت ترین سناٹے میں ہیں. میں
علی بھائی آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں، میں 50 سال سے کاروبار کر رہا ہوں، میں نے اپنی زندگی میں ایسی مندی، ایسی تباہی، ایسی زبوں حالی معیشت کی اس سے قبل کبھی نہیں دیکھی۔ اچھا میرا یہی سوال ہے آمدنی کہ اس سے 50% سے ڈکلائن ہو جائے ہاں میر صاحب میرا سوال یہی ہے اور اخراجات 50% سے انکریز ہو جائیں، اچھا عتیق تو میر صاحب سوچیں کہ ہم کہاں میں کھڑے آپ ہیں۔ کی اسی بات کو نئی میر صاحب کے پاس لے کے جا رہا ہوں۔ میر صاحب کیا واقعی اس سے جو اب مندی تو ہے، یہ تو آخر آپ بھی مانتے ہوں گے شاید کہ مندی ہے، مارکیٹ ڈاؤن ہے، اس طرح کے اقدام سے مزید مارکیٹ ڈاؤن ہوگی؟ دیکھیں جی مندی تیزی کا اس کام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ دیکھیں ریاست ہے، ریاست کے اندر آپ اپنا جائز کاروبار کر رہے ہیں اور ریاست آپ سے جائز ٹیکس مانگ رہی ہے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ٹیکس جو ہے یہ مقدار میں زیادہ ہے، اسے کم کیا جائے، اس کے لیے تاجر دو اسکیم کے اندر ریویو کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وہ جو عتیق میر صاحب فرما رہے ہیں میرا خیال ہے انہوں نے سر اچھے طریقے سے پڑھا نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ پروویژن موجود ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ پر دیکھیں آپ نے ایک فلیٹ ریٹ ایک جگہ پر لگا دیا، بیکاز آپ کے پاس کوئی اور طریقہ بھی تو نہیں ہے نا ٹیکس لینے کا۔ آپ نے کہا جی کہ کیٹیگریز بنا دیں، فرنیچر کی ایک دکان اسلام آباد میں ہے وہ کچھ اور پیسے کما رہی ہے، چیچو کی ملیہ میں کچھ اور پیسہ کما رہی ہے، تو اس پر بھی کیٹیگری کے حساب سے ٹیکس نہیں لگ سکتا۔ اب آپ پہلے رقبے کے حساب سے ٹیکس لگایا گیا تو میرا پرابلم تھوڑی ہے، میں تاجر ہوں، میرا پرابلم ہے کہ آپ آج تک میکنزم نہیں بنا سکے۔ نہیں میکنزم ہے نا، میکنزم تو ہے نا کہ آپ نارمل رجیم میں اپنی ٹیکس ریٹرن جمع کرائیں، بات ختم، اپنے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ دیں، اپنی آمدن ظاہر کریں اور آپ اپنا فائلر بن جائیں۔ اس کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ سیلف اسیسمنٹ اسکیم آئی نا کہ آپ خود ہی جو لکھیں گے جو بھریں گے ہم مان لیں گے، اس کو بھی کسی نے آن نہیں کیا، اس پر بھی کوئی نہیں آیا۔ دیکھیں اتنی اسکیمیں فیل ہو چکی ہیں تو آخر کار نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شاید اسکیموں میں پرابلم نہیں، پرابلم ہمارے اندر ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ دوں، جی سب سے اس کا مطلب ہے کہ جو معذرت کے ساتھ ڈھیٹ طبقہ ہے وہ تاجر طبقہ ہے۔ نہیں یہ تھوڑا سخت لفظ ہو سخت لفظ ہے لیکن ڈھیٹ نہیں کہ مطلب مانی نہیں ہوتا کسی بات۔ اب ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ دیکھیں یہ جو آرگومنٹ ہے نا یہ بہت اب دھکیانوسی ہو گیا ہے کہ ہم سے پوچھا نہیں گیا، ہم سے بات نہیں کی گئی۔ آپ نے خود دیکھا کہ ایف بی آر کے چیئرمین بیٹھے ہوئے تھے اور ویڈیوز وائرل ہوئیں، تاجران کو بٹھایا گیا اور ایف بی آر کے چیئرمین کے ساتھ جو بدسلوکی کی گئی وہاں پہ، اور اس بدسلوکی کو کتنی خندہ پیشانی سے ایف بی آر کے چیئرمین نے برداشت کیا، تو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں۔ اور میراتھن سیشن نہیں، میری بات سنیں، ایس آر او جاری کرنے سے پہلے میراتھن سیشنز ہوئے ہیں اور تاجروں کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو یہ ہماری تجویز قبول نہیں تو آپ متبادل تجویز لائیں۔ میں آپ کے آن ایئر پروگرام میں کہتا ہوں میر صاحب موجود ہیں، یہ کوئی متبادل تجویز آج پیش کر دیں، ہم اس پر عمل کروا لیں گے۔ ہوگی ان کے پاس، بتائیں میر صاحب کیا اس کے متبادل کیا ہونا چاہیے سر؟ if not this then what؟ دیکھیں جب کوئی سسٹم بہت زیادہ الجھ جاتا ہے، جب بار بار اس میں ناکامیاں آتی ہیں، جب اس میں کوئی خرابی آتی ہیں تو پھر اسے آسان بنایا جاتا ہے۔ یہ تاجر دوست اسکیم یہ کچھ بھی کریں آسان چھوڑ دینا یار، اپنے ہی بتائیں آپ۔ یہ آج بھی اس میں الجھاؤ ہے، سنیں یہ اس میں آگے چل کے مزید الجھاؤ آئے گا۔ سب سے بڑی بات آئی ایم ایف کے بنائے ہوئے کسی سسٹم کو تاجر اعتماد کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ فکس ٹیکس اس کا بہترین طریقہ کار ہے۔ اس سے پہلے بھی ابھی آپ نے 1000 اسکوائر فٹ کی بات کی، کیا لازم ہے ایک کاروبار بہت بڑا ہے اور وہ 500 اسکوائر فٹ بتا دیں لگے گا کیسے؟ نہیں صاحب پوچھ رہے ہیں سر کہ یہ فکس ٹیکس جو ہے کس یہ ہم نے تو لگا دیا نا فکس، کس پیمانے پہ لگے گا سر؟ اس کا پیمانہ کیا ہوگا سر اس فکس ٹیکس کا؟ دیکھیں اس کا پیمانہ یہ بیٹھ کے اس کی کیٹیگریز بنائی جا سکتی ہیں۔ کاروبار باقدر کہتے ہیں حصہ باقدر جسہ، کاروبار کی کہ والیوم کو دیکھ کر ٹیکس لگتا ہے۔ تو وہی کہہ رہا ہوں سر، میں تاجر ہوں، میں جان بوجھ کے اپنا والیوم کم ڈکلیئر کروں گا، میں بچنا چاہوں گا ٹیکس سے سر، تو وہ والیوم اس کی اسیسمنٹ کون کرے گا کہ اس کا کتنا والیوم ہے؟ سیلف اسیسمنٹ تو آ چکی، وہ ناکام ہوئی نا، والیوم بتایا کسی نے بتایا ہی نہیں، وہ تو آپ کا یہ طریقہ تو فیل ہو چکا نا میر صاحب۔ دیکھیں ہمیں تھوڑا سا نا حقائق پر بات کرنی چاہیے۔ سیلف اسیسمنٹ آئی، میر صاحب میری درخواست سن لیں، سیلف اسیسمنٹ آئی، اس میں یہی تھا نا کہ آپ اپنے کاروبار کا والیوم شو کر دیں، کسی نے والیوم ہی شو نہیں کیا، ناکام کر دیا۔ اب اگر کوئی اتھارٹی بن جائے، عتیق میر صاحب کہنے کوئی اتھارٹی بن جائے جو خود اسیسمنٹ کر لے والیوم کی، ایسا ٹھیک ہے سر؟ اتھارٹی ایف بی آر تو ہے نا، پھر وہ نوٹس دے گی، پھر وہ آپ کو اپنا جب بلائے گی، پھر جب آپ کا احتساب کرے گی آپ کہیں گے کہ عتیق میر صاحب پلیز مکمل کیجئے گا سر۔ حضرت آپ میری بات تو سنیں، آپ اپنی کہے جا رہے ہیں۔ جی جی دیکھیں
اس سے پہلے ایک بڑا اچھا ون ونڈو ایک سسٹم آیا تھا کہ وہی اسٹیٹمنٹ تھا اور وہی ججمنٹ تھا اور وہی آرڈر تھا اور وہی چالان تھا. ایک دفعہ آپ اس سسٹم کو لاگو تو کریں, اسے بھی ناکام کیا گیا. دیکھیں چیک اینڈ بیلنس کے بغیر تو کوئی سسٹم کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ ایک آسان تجویز دیں اور چیک اینڈ بیلنس کریں. اس چیک اینڈ بیلنس کو آپ کہتے ہیں بدماشی ہو رہی ہے, آپ کہتے ہیں ایف بی آر بدماشی کر رہا ہے. ایف بی آر چیک اینڈ بیلنس سسٹم تو لے کے آتا ہے آپ کے لیے سر. دیکھیں وہ چیک اینڈ بیلنس تو کبھی ہوا نہیں. وہ اسکیم ہے جس میں رشوت ستانی نہ ہو, اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا, اس کو بلکہ چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ یہ ناکام ہو. اور وہ سسٹم جس میں کچھ ہڈی مل جاتی ہے ان اہلکاروں کو جو مارکیٹ میں سروے کے لیے آتے ہیں, وہ سسٹم کامیاب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سر. جس میں اسکروٹنی جیسی تلوار جو آج تاجر جس سے ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں, زیادتیوں کا عنصر ہے. آپ بھی کاروبار کرتے ہیں میر صاحب, آپ ان کے رویوں کو سمجھتے ہوں گے. آپ نے اپنے لیے تو بہت ساری آسانیاں پیدا کر لی ہیں, لیکن دوسرے تاجروں کا سوچئے جو اس وقت برباد حال ہیں. وہ اس روایتی جملے ہیں, یہ اپنا یہ پرانی وہی ٹیپیں ہیں جو ہم چلا رہے ہیں, چلا کے ہم ابھی یار یہ دیکھیں فکس ٹیکس لگ گیا. آپ کے پاس کوئی فکس ٹیکس کا نظام نہیں ہے, آپ سے تجاویز نہ آپ تحریر تاجروں کی بات کر رہا ہوں. اور تاجروں کی بات نہیں کر رہے آپ غلط بات کر رہے ہیں. صاحب دیکھیں آپ خدا کے لیے اپنی بات کو یار میں سرکار کی گود میں بیٹھوں گا, جس کی مرضی گود میں بیٹھوں, اس کو چھوڑیں آپ. میں پاکستان کی گود میں بیٹھا ہوں, میں نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے, میں نے ریاست کے لیے سوچنا ہے, ملک کے لیے سوچنا ہے. اس کا نا ایک ہی یہ کوئی بات ہے, کوئی تجویز دینا یار دیکھیں کوئی بات ہی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ روایتی وہی رٹی رٹائی باتیں وہی پرانی ٹیپیں چلائیں گے تو ایسے تو ملک آگے نہیں چل سکتا. تنخواہدار طبقہ جو ہے وہ چیخو پکار کر رہا ہے اس وقت, ساری دنیا چیخو پکار کر رہی ہے. تاجر کی عزت کو سر بازار آپ نے پامال کیا ہے, تاجر کی عزت کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے. وہ تاجر جو انبیاء کا وارث ہے, یعنی وہ کاروبار کر رہا ہے, ٹیکس چوریاں کروا کے کسی نظام کا آپ تاجر کو حصہ نہیں بنا سکے, کسی نظام میں تاجر کو آپ پرو نہیں سکے. آج تاجر کے ماتھے پہ کیا لکھا ہے, کلنگ کا ٹیکا لگا ہوا ہے کہ وہ چور ہے, وہ ٹیکس دیتا نہیں ہے. مجھے بتائیں کیا معاشرے میں عام تاجر کے بارے میں کیا تاثر ہے؟